اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ قابل احترام حاضرین و ناظرین، قرآن مجید کی 10ویں سورت سورہ یونس جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی اس کا مطالعہ جاری ہے، اور آج ہم اس کی آیت نمبر 75 سے اپنے مطالعہ قرآنی کا آغاز کریں گے۔ شروع میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت پر جب لوگوں نے مسلسل انکار کا رویہ اختیار کیا تو انہیں سزا دی گئی، وہ غرقاب کر دیے گئے۔ یہ بہت ہی ماقبل تاریخ کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت آج سے تقریباً 3300 سال پہلے کی تھی۔ تاریخ میں بھی اس کی بہت ساری باتیں محفوظ ہیں۔ قرآن مجید میں جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ ہم سے پہلے، امت مسلمہ سے پہلے جس ملت کو شریعت دی گئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، موسوی شریعت۔ اور ہم بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب کے سب اسی شریعت کے پیرو تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شریعت کے پیرو تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اور ان کے تعصبات اور غلط چیزوں سے بچانے کے لیے آئے تھے، ورنہ وہ لوگ بھی بنی اسرائیلی سے تعلق رکھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے مثال پیش کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام وہی دعوت لے کر آئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت لے کر آئے ہیں، اور آج مکے کے لوگ انکار کا جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں ایسا ہی رویہ فرعون نے اختیار کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ مسلمان تھے، وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، بنی اسرائیل، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بتا رہا ہے۔ اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ آخری وقت میں فرعون ایمان لایا لیکن اس کا ایمان اس کے لیے مفید نہیں ثابت ہوا۔ اے اہل مکہ، تم بھی اگر آخری وقت ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان تمہارے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے ذریعے عام پیغام ہے کہ مرتے وقت کوئی آدمی ایمان لائے، کبھی بھی کسی بھی زمانے میں، 20ویں صدی میں یا 25ویں صدی میں، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، دولت، طاقت، فوج، بڑے بڑے ان کے حرام، ان پہ گھمنڈ تھا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ آج مکے کے لوگ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اور قرآن جادو ہے۔ عقل سے کام لینے کے لیے وہ لوگ بھی تیار نہیں تھے، حالانکہ چترا جانتے تھے، انہیں معلوم تھا جادو کیا ہوتا ہے، جادوگر کیا ہوتے ہیں، جادوگر کا پیغام کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغام لے کر آئے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا، لیکن ریجیکٹ کرنے کے لیے کہا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قائم ہو جائے۔ اب ذرا دیکھیے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جادوگر ہیں، یہ جادو ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے اقتدار پر، ہماری حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ آج تک کسی جادوگر نے کبھی کسی حکومت پہ قبضہ کیا ہے؟ کسی بادشاہ کو بے دخل کیا ہے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو، مگر جب انہوں نے اپنے انچھر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، یہ جادو ہے۔ جو سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔ یہ فتنہ و فساد ہے، یہ ظلم ہے، یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام ہے جو تم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مفسدوں کے کاموں کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہاں بھی دیکھیں پوری تفصیلات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں جو متعلقہ ریلیونٹ تفصیل ہوتی ہے اسی کو بیان کرتا ہے۔ پھر دیکھو یہاں وہ سب تفصیل چھوڑ دی گئی ہے، جادوگر مقابلے میں ناکام ہو گئے، جادوگروں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں، ساری تفصیلات چھوڑ دی گئیں۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو
اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ 400-500 سال تک مصری قوم کی غلامی کا شکار ہو کر، ان کی عظمت و شان و شوکت سے متاثر ہو کر اللہ کے دین سے بنی اسرائیل بہت دور ہو گئے تھے، چنانچہ صرف کچھ نوجوان ہی ایمان لائے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اسلام کی دعوت کو پیش کیا، کون لوگ ایمان لائے؟ نوجوان ایمان لائے۔ چنانچہ تفصیلات ہمارے سامنے حدیث میں آتی ہیں۔ 20 سال سے کم عمر کے لوگ، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود، یہ سب 20 سال سے کم تھی ان کی عمر۔ اور 20 سے 30 سال کے درمیان عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال اور حضرت صہیب، ان کی عمریں 20 اور 30 کے درمیان تھیں۔ اور 30 اور 35 کے درمیان ابو عبیدہ بن الجراح، بہت بڑے کمانڈر بنے بعد میں، زید بن حارثہ، حضور کے پہلے غلام تھے، بعد میں منہ بولے بیٹے بنے، عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ بنے، حضور کے داماد بنے، حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ بنے۔ یہ 30 اور 35 کے درمیان تھے، اور ان میں سب سے زیادہ عمر والے سیدنا ابوبکر صدیق تھے، جو حضور سے 1-2 سال چھوٹے تھے۔ حضور کی عمر جب 40 تھی تو ان کی عمر 38 تھی۔ اسی طریقے سے ابتدائی دور کے مسلمانوں میں صرف ایک صحابی کا نام ہمیں ملتا ہے جن کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی۔ ان کا نام تھا حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی، اور پورے گروہ میں ایک ہی صحابی تھے جو حضور کے ہم عمر تھے، یعنی عمار بن یاسر، 40 سال کے تھے۔ اس طریقے سے نوجوان ہوتے ہیں جن کے اندر جوش ہوتا ہے، جن کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ آج بھی اور آئندہ بھی کسی دور میں یہ نوجوان ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر اسلام کی خدمت کرتے ہیں، اسلام کی اشاعت کرتے ہیں۔ تو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، اور ان کی قوم کے بڑے بوڑھے لوگ وہ فرعون سے بالکل متاثر تھے۔ ہوتا ہے نا بھائی، فرعون کی حکومت ہے اور ہم بالکل غلام قوم ہیں، کمزور قوم ہیں، ہم مقابلہ کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، ہمارے مفادات، ہماری ملازمتیں، ہمارا ریزرویشن سب چلا جائے گا ہمارا۔ چنانچہ بائبل میں کتاب خروج، یہ بائبل کا دوسرا چیپٹر، پہلے چیپٹر کا نام ہے پیدائش، دوسرے چیپٹر کا نام ہے خروج۔ اس میں بتایا گیا ہے جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تب انہوں نے ان سے کہا خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، تم نے تو ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے فرعون کے دربار میں گئے تھے، واپس آ رہے تو کہا کہ کیا ضرورت تھی تم کو جا کر ان کو اسلام کی بات کہنے کی؟ ایسا لگتا ہے کہ تم نے گویا ان کے ہاتھوں میں تلوار دے دی ہمیں قتل کرنے کے لیے۔ تلمود میں لکھا ہے، تلمود بھی یہودیوں کی ایک پرانی کتاب ہے جس میں ان کی تاریخ وغیرہ مختلف چیزیں ہیں۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہتے تھے ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا اور چرواہے نے آ کر اس کو بچانے کی کوشش کی، دونوں کی کشمکش میں بکری کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے۔ بس اسی طرح تمہاری اور فرعون کی کھینچتان میں ہمارا کام تمام ہو کر رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے محسن تھے، ان کی رہنمائی کر رہے تھے، ان کے اسلام کو زندہ کر رہے تھے، انہیں منافقت سے بچا رہے تھے، اور 2 مطالبے تھے ان کے، فرعون اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر، اور جب اس نے نہیں مانا تب کہا کہ ٹھیک ہے بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، بنی اسرائیل ایک مسلم قوم ہے، انہیں آزاد کر، ان سے بیگار مت لے، ان پہ ظلم مت کر۔ تو اصل دعوت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے سامنے تھی توحید کو قبول کرنے کی، لیکن جب وہ نہیں مانا، بالکل وہ لوگ اپنے زعم میں تھے اور غرور کا رویہ اختیار کیا، تب کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، یہ ایک مسلم قوم ہے اور تو نے ان کو غلام بنا رکھا ہے، ہم ان کی تربیت کریں گے، ان کو اونچا اٹھائیں گے۔ فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، صرف چند نوجوان موسیٰ علیہ السلام کی پیرو بنے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں،
کیا کیا آرڈرس اس نے نافذ کیے تھے؟ بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو پیدا ہوتے مار دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلم قوم ہی تھی، وہ ان کے اسلام کا واسطہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ عام لوگوں کا نہیں، ان کے جو نوجوان ایمان لائے تھے ان کا جواب تھا۔ بڑے لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بھائی فرعون ہمیں بالکل پیس دے گا، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا، نوجوانوں نے، ہم نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ تو یہ رویہ تھا نوجوانوں کا، اللہ پہ بھروسہ کیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اپنی اصلاح کی کوشش کی۔ فرعون بھی نہیں مانا اور انہی کی قوم کے بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے بھی نہیں مانا۔ قارون کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتے کا بھائی تھا اور بہت ہی وہ فرعون کے قریب پہنچا ہوا تھا۔ حاضرین، اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ گفتگو کریں گے۔ تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے۔ عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے۔ بات سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، ذات سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے۔ ویسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں۔ بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال، فضائل اعمال، ہر پیر شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? Islamic ruling. Divorce, Solution or problem? joint family system. Heaven or hell? Big fat evils have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قرآن کی آیات کو، رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کو۔ اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیرخواہی ہے جو ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ جو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو۔ مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے۔ زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، سخاوت ہے، انسانیوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے، حافظ صلاح الدین یوسف۔ تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سنور جائیں گے مسلمانوں کے حالات، احکام زکوٰۃ۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ قرآن مجید کی توضیح و تشریح کے پروگرام میں شرکت کرنے والے حاضرین و ناظرین، بریک کے بعد آپ سب کا دوبارہ استقبال ہے۔ آئیے اب ہم اپنے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں۔
ذکر ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کا، موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے کا فرعون سے کہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، اور دوسرے مطالبے کا کہ تو بنی اسرائیل کی جو ایک مسلم قوم ہے جنہیں تو ظلم کی چکی میں پیس رہا ہے آزادی عطا کر۔ اور یہ بات ہمارے سامنے آئی بریک سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر صرف کچھ نوجوان ہی ایمان لائے، بڑوں کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا، مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وہ اتنی بگڑ گئی تھی کہ نماز باجماعت کا اہتمام تک ان کے ہاں سے مفقود ہو گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ کچھ مکانات لے لو، ان مکانات کو نماز کی جگہ بنا لو۔ قبلہ بنانے کا مطلب ان کی طرف منہ کرو، یہ مفہوم نہیں ہے، اور ان مکانات میں جمع ہو کر پھر تم نماز کو قائم کرو۔ نماز ہر امت میں لازم رہی ہے۔ نماز بندے کو خدا سے جوڑنے کا سب سے بڑا، سب سے اچھا، سب سے مضبوط ذریعہ ہے، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو کہ تمہاری مصیبت کے دن ختم ہوں گے۔ یہاں بھی ایک بشارت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو لوگ مان رہے تھے، تم بھی ڈرو مت، گھبراؤ مت، تمہارے لیے بھی بشارت ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو لوگ ان پہ ایمان لائے، ہم نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، تم بھی نجات پاؤ گے۔ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، یہ آخری دور کی دعا ہے۔ کبھی بھی نبی دعوت شروع کرتے ہی فوراً اتمام حجت کی بات نہیں کرتا ہے، بد دعا نہیں کرتا ہے، لیکن جب مسلسل انکار کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کو ظالموں کے خلاف سخت دعا کرنی پڑتی۔ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ زینت شان شوکت، اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ روپے تھے، پیسے تھے، آمدنیاں تھیں، کھیتیاں تھیں، سونے کی کانیں تھیں، صحرائے سینا کے علاقے میں فیروزے کی اور تانبے کی کانیں تھیں، ڈیم بنا رکھے تھے۔ ہر سال تقریباً ریگولرٹی کے ساتھ دریائے نیل میں سیلاب آتا تھا۔ دریائے نیل جو دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، تقریباً 6000 کلومیٹر لمبا ہے، وہ بہت ہی زرخیز قسم کی مٹی جس میں کیمیکلز ہوتے تھے لاتا تھا ایتھوپیا سے، ٹنگانائکا سے، سینٹرل افریقہ سے۔ اس کی وجہ سے ان کی کھیتیاں خوب پھولتی پھلتی تھیں۔ اے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت یعنی شان و شوکت، عظمت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں، اس دولت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی آخری دور کی دعا ہے۔ یعنی اتنے بگڑ گئے ہیں، اتنے معجزات کو دیکھنے کے باوجود، اتنی آیات کی پیشکش کے باوجود، اتنے دلائل کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا وجوہات تھیں؟ شان و شوکت، مال، اسباب، دولت۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اب کوئی امید ہی نہیں ان سے ایمان لانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ علم نہیں رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم وحی لے کر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام حق کا پیغام لے کر آئے تھے، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو جو ان پر ایمان لے آئے، ان سے کیا کہا گیا؟ تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، سمندر پھٹ گیا جب فرعون اس کی فوج نے پیچھا کیا۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے پیچھا کیا ان کا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ میں نے مان لیا۔ فرعون نے کیا کہا ڈوبتے وقت؟ میں نے مان لیا خداوند حقیقی
اس کے سوا نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکانے والوں میں سے ہوں۔ اس سے پہلے کیا دعویٰ تھا؟ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ میں خالق ہوں، مطلب کہ میرا حکم چلتا ہے، میری حکومت ہے، میری بات ماننا چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف میں تفصیل آتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ رب العالمین آسمان و زمین کا رب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور ہمارے باپ دادا کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس رب العالمین کو نہیں مانتے تھے، جن کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ٹھیک ٹھیک کرے گا۔ اس کے بعد اس نے کامنٹ کیا کہ یہ نبی رسول جو بھیجے گئے بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا خبردار، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنایا، اپنا حاکم تسلیم کیا تو ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ فرعون نے انکار کیا، پہلے کہا کہ جادوگر ہیں، پھر کہا کہ پاگل ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں، میری حکومت ہے، میری طاقت ہے، میرا سرمایہ ہے، میں ہوں رب العلیٰ یہاں کا، کس کی طرف بلا رہے ہیں مجھے؟ میں کسی اور کی بات ماننے والا نہیں ہوں۔ پھر کہا کہ خبردار، میرے علاوہ کسی اور کو رب بنایا۔ رب بنانے میں یہ بھی شامل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اس کی ربانیت کا انکار کر دیتی، اللہ رب العالمین کو مان لیتی، تو جیل میں سڑا دوں گا۔ اور جب ڈوبنے لگا تب کیا کہا؟ میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکانے والوں میں سے ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ کیا فساد برپا کر رہا تھا وہ؟ اللہ کے علاوہ خود اپنے آپ کو معبود بنا لیا تھا، اس کے بھی بہت سے معبود تھے، طاغوت بن گیا تھا وہ، باپ دادا کی مختلف بت تھے، ان کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، مجھے بچا لے گا، تجھے نہیں، تیرے لاش کو بچائیں گے۔ اگر یہ ڈوبنے والا وہی فرعون منفتح ہے جس کو زمان حال کی تحقیق نے فرعون موسیٰ قرار دیا ہے، تو اس کی لاش آج تک قاہرہ کے میوزیم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ 1907 میں سر گریفٹن ایلیٹ اسمتھ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں کھولی تھیں تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی، جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ سر گریفٹن ایلیٹ اسمتھ 1907 میں انہوں نے تحقیق کرتے ہوئے اس فرعون منفتح کی جو لاش ہے اس کو کھولا تھا، تو یہ بات معلوم ہوئی تھی۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے اشارہ عبرت بنے۔ ایک اور بات، لاش کب ڈسکور ہوئی؟ 100-150 سال پہلے ڈسکور ہوئی، لیکن قرآن شریف کی آیت 1400 سال سے ہے۔ کیا اللہ نے کہا ہم تیری لاش کو بچائیں گے؟ اب تک میں نہیں معلوم تھا لاش کہاں ہے، لیکن 150 سال کے قریب تقریباً پہلے کسی احرام کی کھدائی میں وہ لاش ملی تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اب تک ہم پہنچے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 92 تک۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کے واقعے کو بیان کر کے بتا رہا ہے کہ جو لوگ بڑائی کے پندار کا شکار ہوتے ہیں، فخر و غرور سے کام لیتے ہیں اور تمرد اور سرکشی سے کام لیتے ہیں، ان کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا، ایسی دولت تھی، ایسے خزانے تھے۔ اسی زمانے میں اس کے وزیروں میں سے قارون بھی ایک وزیر تھا، اور قرآن شریف میں آگے چل کر آپ کو بات معلوم ہوگی کہ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ طاقتور آدمیوں کی ایک مضبوط جماعت اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا قارون۔ فرعون کے پاس کتنی دولت رہی ہوگی، کیا کچھ رہا ہوگا، آپ جان سکتے ہیں۔ یہ فرعون بھی غرقاب ہو گیا، اور اللہ نے عبرت کے لیے اس کی لاش کو بچا دیا کہ دیکھو ایسا شخص تھا، ایسا ظلم کیا، ایسا انکار کیا، اس طرح تباہ و برباد ہوا۔ تو حاضرین، اس وقت ہم اپنے اس ایپیسوڈ کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں، اور یہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکے کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے تاکہ وہ انکار سے باز آئیں، اور بعد کے تمام ادوار کے لوگوں کے لیے بھی یہ عبرت کی آیات ہیں کہ فرعون جیسی شخصیت، طاقتور بادشاہ کو اللہ نے
نیست و نابود کر دیا، اس کی لاش کو ایک عبرت کے طور پہ باقی رکھا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا، توحید کو چھوڑے گا، ہو سکتا ہے اسے 25، 50، 100، 200، 500، 1000 سال کی زندگی بھی مل سکتی ہے اس قوم کو، بالآخر اس قوم کو تباہ و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے اور خرابیوں سے بچائے اور ہماری رہنمائی فرمائے اور ہم کو اپنے نیک، صالح اور فرمانبردار بندوں میں سے بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔